چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہمارے پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اور بھی ہمارے پاس بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، آج بھی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 42 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلك مترفین۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ذا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بعض بچے سے پڑھتے ہیں زوں، یہ زوں نہیں ہے، اس کا درست تلفظ ہے ذا۔ پیارے بچوں، یہ ذا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذا، دوسرا حرف ہے ذال، اور تیسرا حرف ہے زا۔ جب ہم ذا اور ذال کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ ذا اور ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ذا کو ہم پر پڑھتے ہیں کیونکہ ذا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ جی، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں، یعنی جہاں بھی یہ ہوں گے، انہیں پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ذا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے پر پڑھنا ہے، اور ذال کو ہم باریک پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لام کے نیچے تنوین ہے۔ کیا ہے؟ تنوین۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے میم۔ کیا آ رہا ہے؟ میم۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ادغام۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں تنوین ہے، اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام۔ ادغام کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اچھا، غنہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ جی، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ ٹھیک ہے؟ تو جب آپ غنہ کریں گے تو 1 الف کی مقدار تک آپ ناک میں آواز لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام۔
कौन सा कायदा होगा? इदगाम का कायदा होगा और यहाँ भी हम गुन्ना करेंगे जी, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो क्या होता है? वाव मद्दा होता है। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पर आप देखें रा के नीचे जेर है, क्या है? जेर। तो यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे? बारीक। जी, जब रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं, यहाँ भी रा को हम बारीक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए दाल के नीचे तनवीन है, 2 जेर हैं और इसके बाद हुरूफ यरमलून में से वाव आ रहा है, तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? इदगाम का कायदा होगा और यहाँ भी हम गुन्ना करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है काफ, क्या लिखा हुआ है? काफ लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है कौफ, क्या लिखा हुआ है? इन दोनों की आवाज मिलती जुलती है लेकिन इनमें फर्क है, ठीक है, और वो फर्क करना जरूरी है। कौफ को हमने पुर पढ़ना है और काफ को बारीक पढ़ना है, ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो इसे पुर पढ़ेंगे या बारीक? बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सीटी की आवाज आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है ता, क्या लिखा हुआ है? ये ता भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनमें फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है ता और दूसरा हर्फ है तौ। जब हम ता की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे और जब हम तौ की अदायगी करेंगे तो इसे पुर पढ़ेंगे, क्योंकि तौ भी हुरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? जी, ठीक है। तो ये कवायद आपको समझ में आ गए जी। अब आइए मिलकर इन आयात की तिलावत करते हैं। वज़िल्लिम मिन यहमूम, 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 वज़िल्लिम ला बारिदिन वला करीम, ला बारिदिन वला करीम, ला बारिदिन वला करीम, ला बारिदिन वला करीम। यहाँ भी गुन्ना करना है, ठीक है। ला बारिदिन वला करीम, ला बारिदिन वला करीम, ला बारिदिन वला करीम, ला बारिदिन ला बारिदिन वला करीम, ला बारिदिन वला करीम। अब ये आयत कौन सुनाएगा? चलें आप पढ़ें। ला बारिदिन वला करीम। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन बेटा गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ना, तो गुन्ना आपका ज़ाहिर होना चाहिए, ठीक है। ला बारिदिन, नाक में आवाज़ ले जाकर इसकी अदायगी करें, ठीक है। और भी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, आप प्रैक्टिस करते रहें, बार बार इसे पढ़ें तकरार के साथ, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अगली आयत पढ़ते हैं। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? जी आप सुनाएं। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन बेटा आप आवाज़ को लहरा लहरा कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ही ले में पढ़ें, एक ही आवाज़ में पढ़ें, आवाज़ को हिलाना नहीं है, ठीक है। और भी छोटी छोटी गलतियां हैं, आप उन्हें बेहतर करने की कोशिश करें। और दूसरा ये कि आप नाक में आवाज़ ले जाकर ना पढ़ें, जहाँ गुन्ना हो रहा है वहीं आपने नाक में आवाज़ ले जानी है, बाकी जगहों पर नाक में ले जाकर अदायगी नहीं करनी। माशाअल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आप सबने। इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं मदरसतुल मदीना मदनी मस्जिद कुरंग नंबर 1 में हिफ्ज़ कुरान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं सुबह 8:45 बजे मदरसे हाजिर हो जाता हूँ। फिर हमारे मदरसे में इशा चाश की नमाज़ होती है 8 बजे। फिर हमारी दुआए मदीना होती है। दुआए मदीना के बाद सारे तालिब इल्म अपने अपने दर्जे में तशरीफ़ ले जाते हैं। फिर सबक होता है। सबक के बाद 9:30 बजे से 11:15 बजे तक सबकी का जदवल होता है। फिर 11:15 से 11:45 बजे तक मंजिल का जदवल होता है। मंजिल के बाद हमारा मश्क का जदवल होता है। 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मदनी निसाब
اسلام کی بنیادی باتیں کتاب سے، نماز، دعائیں، کلمے وغیرہ سیکھتے ہیں۔ 12:30 بجے سے 1 بجے تک ہمارا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے۔ 1 سے 1:30 بجے تک درس اور نماز کی تیاری کی جاتی ہے۔ وہ 1:30 بجے نماز ظہر ادا کرنے کے لیے مسجد روانہ ہو جاتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی بقیہ منزل سناتے ہیں، پھر 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا مدرسۃ المدینہ سن 2000 سے قائم ہے اور اس میں سینکڑوں طلباء حفظ قرآن اور ناظرہ کی تکمیل کر چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سال 2021 میں ناظرہ کی تکمیل 20 سے 25 طلباء کرام نے الحمدللہ عز و جل ناظرہ قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور الحمدللہ شعبہ حفظ میں 15 سے 20 طلباء کرام نے حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ ہمارے تمام اساتذہ کرام کی کاوش ہے ہمارے مدرسے کو مزید عروج پر لایا جائے اور اپنی پڑھائی میں اور دیگر جو مدرس کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی پڑھائی کا سلسلہ، مدنیتیات کا سلسلہ، اس کو مزید بہتر سے بہتر، ممتاز سے ممتاز بنایا جائے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ کون تھا؟ جادوگر تھا۔ جب بادشاہ کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس راستے میں ایک عبادت گزار بندہ رہتا تھا۔ کون رہتا تھا؟ جی، ایک عبادت گزار بندہ رہتا تھا، اللہ پاک کا نیک بندہ رہتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس عبادت گزار بندے کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا اور لڑکے کو وہ باتیں پسند آتی تھیں۔ اسی دوران ایک مرتبہ ایک بڑے شکاری جانور نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں دیکھتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا پھر عبادت گزار بندہ، مطلب اس نے سوچا کہ آج میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ عبادت گزار بندہ صحیح ہے یا پھر جادوگر۔ تو اس نے کیا کیا، پھر لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تجھے عبادت گزار بندے کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ یعنی اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر تجھے عبادت گزار بندہ زیادہ پسند ہے جادوگر سے تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی، پھر دعا کے بعد جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس پتھر سے مر گیا۔ پھر پیارے بچوں، وہ لڑکا عبادت گزار بندے کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ تو عبادت گزار بندے نے کہا، اے بیٹے، آج تمہارا لیول، تمہارا مرتبہ مجھ سے بھی بڑا ہو گیا ہے، کچھ دنوں میں تم مصیبت میں آ جاؤ گے، اور جب ایسا ہو تو میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، یعنی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ سارا میں نے تمہیں بتایا ہے۔ تو اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگیں اور اس کی دعا سے پیدائشی اندھے اور برس یعنی سفید دبے والی بیماری کے مریض اچھے ہونے لگ گئے اور تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا وہ۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک ساتھی بھی اندھا ہو گیا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے گفٹس لے کر آیا اور اس سے کہا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے پتہ ہے کیا کہا؟ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ پاک دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پاک پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ پاک سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ وہ نابینا شخص اللہ پاک پر ایمان لے آیا تو اللہ پاک نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری آنکھیں کس نے لوٹائی ہیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ تو بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ پاک ہے۔ کون ہے؟ اللہ پاک۔ جی، اللہ پاک ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے اریسٹ کر لیا اور اس وقت تک اسے تکلیف دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کے بارے میں نہیں بتایا، یعنی جس لڑکے نے اسے ایمان لانے کا کہا تھا، جب تک اس کے بارے میں نہیں بتایا تب تک اسے تکلیف دیتا رہا، اسے سزا دیتا رہا۔ پھر پیارے بچوں، اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، تمہارا جادو اتنا ترقی کر گیا کہ تم پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس یعنی سفید دبے والی بیماری کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دیتے ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا،
میں کسی کو شفا نہیں دیتا، جیسا کہ اس نے پہلے والے شخص کو کہا تھا، اسی طرح اس نے بادشاہ کو بھی یہی کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو میرا اللہ پاک دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی اریسٹ کر لیا اور تکلیفیں دے کر عبادت گزار بندے کا ایڈریس معلوم کر لیا، یعنی جس عبادت گزار بندے نے اسے ایمان لانے کا کہا تھا، اسے ساری اچھی باتیں بتائی تھی، اس کا ایڈریس معلوم کر لیا۔ پھر عبادت گزار بندے کو بلایا اور ایمان نہ چھوڑنے پر پہلے اسے اور پھر اپنے قریبی ساتھی کو مار دیا، یعنی جو سب سے نیک بندہ تھا نا عبادت گزار، اسے قتل کیا گیا، اور پھر جو بعد میں اندھا تھا اور شفا مل گئی تھی اسے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو ایمان نہ چھوڑنے پر 2 مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب جب وہ نیک لڑکا تھا جو سب کے لیے دعائیں کرتا تھا، اس کی باری آئی، اسے جو ہے وہ 2 مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ کتنی مرتبہ؟ 2 جی 2 مرتبہ۔ پہلے پہاڑ سے پھینکنے کی کوشش کی، لیکن لڑکے کی دعا سے زلزلہ آ گیا اور بقیہ لوگ پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، لیکن لڑکا بچ گیا۔ دوسری مرتبہ اس لڑکے کو کشتی میں سوار کر کے سمندر میں پھینکنے کی کوشش کی، لیکن پھر لڑکے کی دعا سے کشتی الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ مر گئے، تو اس کی دعا یہاں پر بھی قبول ہوئی۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ سے کہا تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے تجھے مارنے کے لیے کرنا پڑے گا؟ تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے درخت پر لٹکا دو، پھر میرے تیروں میں سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ کہہ کر مجھے مارو، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ اب بادشاہ نے ایسا ہی کیا، سارے لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور جو کچھ لڑکے نے بتایا تھا وہ اس نے کیا، اور اس طرح وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ لیکن یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور 3 مرتبہ کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ اب بادشاہ کا سارا معاملہ الٹ گیا۔ بادشاہ نے جو اتنی پلاننگ کی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے دوسرے لوگ ایمان نہ لے آئیں، اس ڈر سے انہوں نے اسے مار دیا تھا، اب اس کا معاملہ الٹ ہو گیا، باقی سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پیارے بچوں، اس نے گلیوں کے کنارے پر کھڈے کھدوائے اور ان میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو، لیکن لوگ ایمان پر ڈٹے رہے اور آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت کی باری آئی جس کی گود میں بچہ تھا۔ کون تھا؟ بچہ تھا۔ اسے ذرا خوف محسوس ہوا، عورت کو جو ہے وہ ذرا خوف محسوس ہونے لگا، تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر اور خوف نہ کر، تو سچے دین پر ہے۔ پھر اس بچے اور ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ پیارے بچوں، حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مومن آگ میں ڈالے گئے، اللہ پاک نے ان کے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ہی ان کے بدن سے روحوں کو نکال دیا تھا اور انہیں آگ سے بچا لیا تھا، اور آگ نے کھڈوں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ یعنی جو مسلمان آگ میں ڈالے جا رہے تھے ان کے آگ میں جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کی روحیں نکال لی جاتی تھی اور وہ اس آگ سے بچ جاتے تھے، لیکن وہ آگ جو تھی بعد میں بھڑک کر جو ہے وہ باہر آنے لگی، اور جو کفار اس کے گرد بیٹھے تھے، کافر اس کے وہاں پر بیٹھے تھے، انہیں اس آگ نے جلا دیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے میں جن لوگوں نے مسلمانوں کو آگ میں ڈالا ان کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ ترجمہ کنز العرفان، کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں، جو لوگ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کبھی کسی بات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جو سچ بات ہو، جو حق بات ہو، ہمیشہ اسی پر قائم رہنا چاہیے، کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے حق اور سچ بات کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے محمد ایان بھائی اور دوسری طرف ہے محمد علی بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔
تو پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا, آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5. لیکن اگر غلط جواب دیا تو کچھ بھی نہیں 0. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے محمد ایان بھائی سے. آپ بتائیں مدینہ منورہ میں قرآن پاک کی کس سورت کی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایان بھائی کو. جی محمد علی بھائی, آپ بتائیں کس نبی علیہ السلام کی پرورش فرعون کے یہاں ہوئی؟ آپشنز. آپشنز: حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یا پھر حضرت آدم علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے یہاں ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے, کیونکہ ہمارے محمد علی بھائی نے آپشن لے لیا ہے لیکن جواب بالکل درست دیا ہے. جی ایان بھائی, آپ بتائیں کس نبی علیہ السلام کے پتھر پر جنتی لاٹھی مارنے سے اس پتھر سے 12 چشمے بہنے لگے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایان بھائی کو. جی محمد علی بھائی, آپ بتائیں کس نماز میں قرآن پاک کو مکمل پڑھا جاتا ہے؟ تراویح. نماز تراویح میں قرآن پاک کو مکمل پڑھا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد علی بھائی کو. جی ایان بھائی, اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں قرآن پاک میں ایسے 2 فرشتوں کا ذکر ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کا نام بتائیں. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین وہ 2 فرشتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی محمد علی بھائی, آپ بتائیں اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہونے کا حکم دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا انہوں نے؟ جی نہیں. پھر صحیح جواب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے. تو اس سوال میں ہمارے محمد علی بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی ایان بھائی, آپ بتائیں حافظ قرآن اپنے گھر کے کتنے لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا؟ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد ایان بھائی کو. اب اگلا سوال ہے ہمارے محمد علی بھائی سے. آپ بتائیں قرآن پاک میں ایک ایسی رات کا ذکر ہوا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, وہ کون سی رات ہے؟ آپشنز: شب قدر, شب براءت, شب معراج. شب معراج. شب معراج. آپ کا یہ جواب غلط ہے, اس کا صحیح جواب ہے شب قدر. تو اس سوال میں بھی ہمارے محمد علی بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے. ایان بھائی, ابھی آپ کا آخری سوال ہے. آپ بتائیں کس سورت کو ایک بار پڑھنے پر 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایان بھائی کو. جی محمد علی بھائی, اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ آپشنز: توریت, انجیل, یا پھر زبور. توریت. سب سے پہلے توریت نازل ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد علی بھائی کو, اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہے 20 پوائنٹس, اور ہمارے ایان بھائی کے ہیں 50 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ ایان بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں, لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں ایان بھائی. جزاک اللہ. آمین.
جزاک اللہ خیر. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا